سیدنا گوہر شاہی نے تو تم کو جبروتی بننے کا علم دیا ہے. وہاں تو ون ٹائم آفر تھی کہ آ جاؤ جنتی ہو جاؤ گے. سیدنا گوہر شاہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں روز جا کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ سیکھ لو. کل میں نے ایک بات کہی لوگوں کو کہ امت جو ہے اس کی کئی کلاسز ہیں. اس سے پہلے تو امت کا تعارف جو ہمیں ملا تھا وہ یہ تھا کہ دو طرح امت کے دو حصے ہیں. ایک اصل امتی ہے اور ایک داخلی امتی ہے. اصل امتی وہ ہے جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لایا، وہ اصل امتی ہوا. اور پھر حضور کے بعد کسی اور ذریعے سے وہ ایمان والا ہوا تو وہ داخلی امتی. تو یہ تو طریقہ کار ہے امتی ہونے کا کہ براہ راست ان پر ایمان لائیں تو اصل امتی ہو گئے، اور کسی ذریعے سے ان کی ذات تک پہنچ جائیں تو داخلی. جیسے اب ہم لوگ ہیں، میں ہوں، ندیم بھائی ہیں، امجد بھائی ہیں، تو ہم لوگوں کو سرکار سے براہ راست فیض ہوا. اور اب جو نئے لوگ ہیں ان کو ہمارے ذریعے سے سرکار کا فیض ہو رہا ہے. تو اگر اس فارمولے کے اوپر ہم کام کریں، اپنی ٹرمینالوجی کو لگائیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ ہم سرکار کے اصل پیروکار ہیں، اور ہمارے ذریعے جن کے سینوں میں نور جا رہا ہے وہ داخلی پیروکار ہیں، یہ داخل ہو گئے. لیکن یہ تو صرف کہنے کے لیے ہے. حضور کا دور ہو یا حضور کے بعد کا دور ہو، امتی وہی ہے جس کے سینے میں نور ہے. اب وہ براہ راست ان سے آئے یا کسی کے ذریعے سے آئے، نور تو آئے گا. نور سے امتی بنے گا، دور سے امتی نہیں بنتا. نور سے امتی بنتا ہے، دور سے امتی نہیں بنتا. پھر معراج شریف کے واقعے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے کے گئے ہیں. ام ہانی جو تھی وہ مولا علی کی بہن تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا. ام ہانی جو تھی نا وہ مولا علی کی بہن تھی. اب یہ جو جعفر طیار، عقیل، یہ سب کون تھے؟ یہ مولا علی کے بھائی تھے، لیکن ان کو کوئی جانتا نہیں ہے. مولا علی کے جو ہے بھائی تھے عقیل، ان کا بیٹا مسلم تھا جس کو امام حسین نے بھیجا تھا کہ جاؤ کوفہ جا کے حالات معلوم کرو. تو کزن تھا نا وہ ان کا. اسی طرح جعفر طیار تھے، بھی ان کے بھائی تھے مولا علی کے. تو مولا علی کی عمر جب 5 سال کی تھی تو ابو طالب کے جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے معاشی. تو حضور نے کہا کہ بھئی ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کو اب سپورٹ کر دیتا ہوں. کہ حضور کی شادی ہو چکی تھی اور خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پیسے بھی تھے بہت اچھے خاصے، وہ تو تجارت کرتی تھی. تو ہوا یہ کہ جعفر طیار کو امیر حمزہ نے لے لیا کہ چلو اس کی تربیت میں کر لوں گا تاکہ آپ کے اوپر سے معاشی بوجھ کم ہو جائے. تو بانٹ لیا، کچھ امیر حمزہ نے لے لیا جعفر طیار کو، عقیل کو. مولا علی چھوٹے تھے 5 سال کے، ان کو حضور نے کہا جی میں رکھ لیتا ہوں. تو ان کی حضور نے خود ہی تربیت بچپن سے فرمائی. پھر ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، وہاں سے مسجد حرام گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے گئے، مسجد اقصیٰ سے پھر اوپر چلے گئے. بیت المعمور میں تمام انبیاء اکرام کا اجتماع تھا، وہاں حضور نے سب کو نماز پڑھائی. اور اس وقت تک نماز اتری بھی نہیں تھی، نہ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے. شب معراج میں حضور نے جو نماز پڑھائی وہ کون سی شریعت ہے؟ ایک شریعت تو شریعت محمد ہی ہے. تو شریعت احمدی بھی تو ہے نا. احمدی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ محمد حضور کے جسم کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد آپ کی روح مبارک کا نام ہے. اور ایک شریعت محمود بھی ہے جس کو عشق بھی کہتے ہیں. اس کے اندر عبادت کیا ہے؟ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. اب تم شریعت محمدی والے ہو گئے تو تم امت ہو. وہ جو شریعت احمدی والے ہیں وہ کون سی امت ہے پھر؟ وہ جو شریعت احمدی والے ہیں وہ جو امت ہے وہ جبروتی ہے.
جب تک تیرے نفس نے کلمہ پڑھا ہے، تیری زبان نے کلمہ پڑھا ہے، تو ناسوتی امتی ہے، تیرا حساب کتاب ہوگا، تجھے بخشش کی ضرورت پڑے گی۔ اگر تو ملکوتی امتی بننا چاہتا ہے تو پھر اس زبان کے ساتھ دل کو بھی ملا لے، زبان بھی اللہ اللہ کرے، دل بھی اللہ اللہ کرے، تو تیرا قلب بھی یہاں سے نکل کے اس اجتماع میں چلا جائے گا نا جہاں سارے ملکوتی امتیوں کے دل اجتماع کرتے ہیں، جڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جبروتی امتی ہے، جبروتی امتی کے لیے ضروری ہے کہ تو عالم جبروت میں جا کے نماز پڑھ حضور کے پیچھے۔ اسی کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور تمہارے اندر وہ صلاحیت ہوگی کہ بیت المعمور میں جا کے 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تبھی کہنا اپنے آپ کو ہم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے نبی تو ادھر نماز پڑھ رہے ہیں نا، تم تو ادھر ہی ٹکرے مار رہے ہو۔ اچھا تم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہو، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کو تو حضور نے وہاں نماز پڑھائی تھی، تو تم بھی پڑھو نا جا کے، ان کی مانند ہو نا تم۔ اور پھر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جب آدمی بیت المعمور میں جا کے حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا سارے انبیاء کے ساتھ، تو اس کے اوپر انبیاء کی سنگت کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جو بندہ، سنو غور سے، جو بندہ انبیاء کے ساتھ نماز پڑھتا ہو بیت المعمور میں، ایسا ہی بندہ تمہاری مسجدوں میں امامت کرے، اور جس کی نماز جبروتی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو پھر تمہاری نماز کم سے کم قبول تو ہوگی نا، بھلے اس قابل تم ہو یا نہ ہو۔ تمہاری نماز بھی ادھر ہی گھوم پھر رہی ہے، اس کی بھی ادھر گھوم پھر رہی ہے، تو تمہارے اوپر اس کو کیا فضیلت حاصل ہوئی؟ وہ فضیلت دیکھنی ہے تو یہ دیکھو کہ تم ناسوتیوں کو وہ جبروتی نماز پڑھائے، تب تم سے افضل ہوا نا وہ۔ ایک دفعہ غوث پاک نے کہا، آج میں اس کا راز تمہیں بتاتا ہوں کہ بھائی کل فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہو۔ فجر کے اندر کتنی فرائض ہوتے ہیں؟ وہ حدیث میں بھی لکھا ہے کہ جس نے صدق کے دل سے 2 رکعت بھی اگر نماز پڑھ لی تو پھر اس کی بخشش ہو جائے گی۔ حضور نے اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے غوث پاک نے یہ آفر لگائی کہ کل جو فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہے۔ لیکن یہ بات کسی نے دوسرے کو اگر بتائی، لیک آؤٹ کی، تو وہ جہنمی۔ اب اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ 2 رکعت نماز فجر کی پڑھنی ہے، سب جنتی کیسے ہو جائیں گے؟ غوث پاک نے وہاں جو کھڑے ہوئے، 2 نماز جو پڑھائی، وہ نماز بیت المعمور کے ساتھ ملا کے پڑھائی۔ جبروتی نماز اور ناسوتی نماز کو ملا دیا تو جس کی 2 رکعت جبروتی ہو گئی تو وہ جنتی ہو گیا نا۔ جس کی 2 رکعت جبروتی ہو گئی وہ جنتی ہو گیا نا۔ اب ان 2 رکعت میں کیا لگتا ہے؟ 2 رکعت میں 5-10 منٹ لگتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے پھر نماز میں؟ تلاوت قرآن ہوتی ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھا ہے اور کہے کہ 3 گھنٹے کی یہ محفل ہے بیت المعمور میں کریں گے آج، اس میں بھی تو اللہ اللہ ہی ہو رہا ہے نا۔ اب جنت کہاں رہ گئی؟ اس نماز کو غوث پاک نے وہاں سے ملا دیا۔ یہ ان کی کرم نوازی تھی اپنے لوگوں پر، جو انہوں نے یہ کرم نوازی کی۔ لیکن فرق کیا ہے کہ غوث پاک نے یہ راز نہیں کھولے۔ جب ان کا موڈ ہوا زندگی میں ایک دفعہ جبروتی نماز ان کو دلا دی اور ان کو جنتی بنا دیا۔ سیدنا گوہر شاہی نے تو تم کو جبروتی بننے کا علم دیا ہے، وہاں تو 1 ٹائم آفر تھی کہ آ جاؤ جنتی ہو جاؤ گے۔ سیدنا گوہر شاہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں روز جا کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ سیکھ لو۔
جب تمہاری روح میں اس میں ذات چلا جائے گا اور تمہاری روح اس میں ذات کے نور سے منور ہو جائے گی، تو بس یہاں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ تھوڑی کرے گی، کیوں جی؟ دیکھو، جب تک تم بستر میں سوئے ہوئے ہو تو بس وہیں سوئے ہوئے ہو، کہیں نہیں، آتے جاتے نہیں۔ ہمیشہ تم یہی کہتے ہو نا کہ یار اٹھنے کے بعد یہ کروں گا، اٹھنے کے بعد وہاں جاؤں گا، اٹھنے کے بعد یہاں جاؤں گا، یہ تو نہیں کہتے سونے کے بعد کھاؤں گا، سونے کے بعد جاؤں گا۔ سونے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ جب تک تم سو رہے ہو تو بستر ہی میں ہو نا، اور پھر جب تم بیدار ہو گئے، اٹھ گئے، تو پھر تو بستر میں نہیں پڑو گے نا، پھر کہیں آؤ گے، پھر کہیں جاؤ گے۔ اسی طرح جب تک تمہاری روح خفتہ ہے، سوئی ہوئی ہے، بس اندر ہی بیٹھی ہوئی ہے نا، لیکن جس دن یہ اللہ اللہ سے بیدار ہو گئی تو پھر مجھے وہ کہے گی کہ مجھے ادھر لے کے جاؤ، مجھے ادھر لے کے جاؤ۔ پھر جس دن تمہاری روح نکل کے کہیں چلی گئی، وہ پھر عمل صالح ہے۔ نماز میں کبھی کبھی جسم کے ساتھ دل ملا، دل کے ساتھ روح بھی مل گئی تو یہ عمل صالح ہو گیا، تم مومن ہو گئے۔ اور جب نماز تم نے پڑھی اور روح نکل گئی اور روح نے جا کے نماز پڑھی، پھر تم مومن نہیں ہوئے، پھر تم صالحین میں سے ہو گئے۔ اب یہ تمہاری اسپیشلٹی ہو گئی نا، اب یہ تمہارا خاصہ ہو گیا۔ مومن کے لیے تو یہ روح اور دل ملاتے ہیں نا جسم کے ساتھ کہ چلو جی تو بھی ہاتھ پکڑ، تو بھی ہاتھ پکڑ، تاکہ اس کی نمازیں اوپر چلی جائیں۔ لیکن ایک روح کا عمل ہے، اس میں یہ تیرا جسم سویا ہوا ہے، اور روح نے کہا اس کو کیوں اٹھاؤں، میں خود ہی پڑھ کے آ جاتی ہوں۔ وہ جو روح نکلی تو وہ کدھر جائے گی؟ اس کا تعلق ہی جبروت سے۔ یہ تھوڑی ہوگا چلو جی آج میں ملکوت میں پڑھ لوں، نہیں، اس کا تعلق ہی جبروت سے۔ وہ قدم اٹھائے گی تو جبروت میں ہی جائے گی نا۔ ایک آدھ دفعہ چلی گئی تو تیرے لیے تحفہ ہے، اور جب یہ مستقل وہیں جا کے نماز پڑھنے لگ گئی تو اب تیرا اسٹیٹس چینج ہوگا۔ ہاں، اب تو جو ہے ملکوتی امتی نہیں رہا، اب تو جبروتی امتی ہو گیا نا۔ جو ہائیلی ایلیویٹڈ جو اسٹیٹس ہے اسپرچویلٹی میں، وہ جبروت سے شروع ہوتا ہے، ملکوت سے نہیں ہوتا ہے۔ ملکوت کو ناسوت کو ملا دیا ہے تاکہ تمہاری نمازیں ہو جائیں۔ ہر مومن جو ہے وہ جبروتی خاصیت رکھتا ہے، لیکن اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان کی ضرورت ہے۔ بغیر ملکوتی عبادت کے ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ وہ ایمان کی شرط میں آ گیا نا، جب تک قلب کے اندر نور داخل نہیں ہوگا اس وقت تک تو مومن بن ہی نہیں سکتا۔ تو ناسوت اور ملکوت یہ ایمان کے لیے ہے، اس کے بعد آگے جو ہے وہ پھر ایمان نہیں ہے، وہ پھر ترقی ہے۔ یہ جو روح ہے جب مستقل وہیں جائے گی نماز پڑھنے کے لیے تو تمہاری وہاں جان پہچان ہو جائے گی۔ تو پھر ظاہری علم بھی ہے اور بیت المعمور تک رسائی بھی ہے۔ تو یہ ہو گیا عالم حق، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر اور موجود سے بیزار کرے، کہ یہاں نہیں وہاں چلو، یہاں سے بیزار کر دے کہ ان مسجدوں میں تو بہت پڑھ لی، اب جا کے حضور کے پیچھے اس صف میں نماز پڑھوں گا جہاں عیسیٰ اور موسیٰ نماز پڑھتے ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جا کے نماز پڑھے گا نا۔ پھر تو کہنا کہ میں حضور کا افضل امتی ہوں، کیوں کہے گا تو؟ بھئی یہ امتی ہے، ہیں؟ یہ تو کوئی نبی بھی نہیں ہے، اور یہ اس صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے جو نبیوں کی صف ہے۔ تب تجھے تو بتائے گا نا کہ فضیلت یہ ہے کہ ایک غیر نبی نبیوں کی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے۔ تو اپنے آپ کو امتی سمجھے گا، تجھے خود بھی شرم آئے گی۔ موسیٰ کی نماز کہاں، تیری نماز کہاں؟ موسیٰ اور عیسیٰ، ابراہیم اور آدم تو پڑھے بیت المعمور میں، اور تو ادھر نماز پڑھ رہا ہے؟ تو امتی نہیں ہے نا۔ پھر اگر تو امتی ہوتا تو بھی ادھر ہی نماز پڑھتا جہاں موسیٰ محمد کا امتی بن کے نماز پڑھ رہا ہے، جہاں آدم حضور کے امتی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں عیسیٰ حضور کے امتی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جو امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو ہے پھر ان کے اذن سے ان کو بیت المعمور میں
باقاعدہ سیٹ ملے گی، کیونکہ ان کا تعلق عالم جبروت سے ہے نہیں۔ عالم جبروت میں تو وہ روحیں ہیں نا جو اللہ نے بنائی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نہیں ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق تو عالم جبروت سے ہے نہیں، اس لیے ان کی سیٹ نہیں ہے۔ تو ان سے امام مہدی سے بیعت ہوں گے، پھر اذن ملے گا، تو پھر یہ وہاں پر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آج پھر جو ہے ہماری نمازوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے مولوی۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بیت المعمور میں دیکھا ہے کہ 2 امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، ایک محمد رسول اللہ اور ایک مہدی علیہ السلام، دونوں سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور پڑھنے والے انبیاء اکرام ہیں، کسی کو اعتراض نہیں۔ Amra TV, the place to connect with God.